بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویور السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں MJB TV اور میرے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر موجود ہے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بحث کے لیے, گفتگو کے لیے, تبصرے کے لیے, تجزیے کے لیے جناب محسن جمیل بیگ صاحب, ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی. جناب بہت شکریہ سر آپ کے وقت دینے کا. اقتدار میں عمران خان نہ ہو اور اقتدار میں آنے کے لیے پھر اسی فوج کی طرف جو اس کو 2018 میں اقتدار میں لے کر آئی, اور اب وہ عوام سے جلسے بھی کر رہا ہے, عوام سے جو ہے وہ کہہ بھی رہا ہے کہ وہ باہر نکلیں, میرا ساتھ دیں, اور دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہا ہے کہ جناب آپ فوری طور پہ الیکشن کروائیں, میری مدد کریں, ان کو نکالیں, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہے. کیا کومنٹ کریں گے؟ بہت شکریہ صدیق صاحب. بیسیکلی یہ شخص جو ہے نا کنفیوز پرسنالٹی ہے. آئی ڈونٹ نو کس چیز کا یہ نتیجہ ہے. اس کا سوچ جو ہے ایک طرف یہ کہتا ہے میں ڈیموکریٹ لیڈر ہوں, اور دوسری طرف یہ ریاست کے اداروں کو انوالو کرنا چاہتا ہے. اس کو عادت پڑ گئی تھی, لاسٹ یہ جو گورنمنٹ بھی تھی اس میں بھی اس نے سارا کام انہی سے کروایا, اور انہی کے بل بوتے پہ 3.5 سال اپنے اپوننٹس کو اور اپنی حکومت کو جس طرح اس نے پاکستان کے اگینسٹ اور لوگوں کے اگینسٹ استعمال کیا. اب حالانکہ یہ جو بات اور یہ جو گفتگو کر رہا ہے اس پہ تو اس کے اوپر کلیئر کٹ غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگوں کو اور ریاست کے اداروں کو انوالو کر رہا ہے. اور یہ جو بلیم گیم کر رہا ہے کہ جی مجھے نکالا گیا سازش کے ذریعے, اس میں ریاست کے ادارے بھی انوالو ہیں اور امریکہ بھی انوالو ہے. بھئی آپ ہیں کون؟ آپ آئے ان کے بل بوتے پہ, آپ نے سازش آپ نے کی اور آپ اقتدار میں آئے, اور آپ نے کس طریقے سے وہ RTS کی مدد سے آپ جیتے ہیں. اب آپ لوگوں کو اور ریاست کے اداروں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں لایا جائے. میرا خیال میں یہ ان کی رہتی زندگی میں تو پوری نہیں ہوگی, اور اگر اقتدار میں آنا تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ ووٹوں کے ذریعے آ سکتے ہیں. نہ ووٹ آپ کو پہلے اس طریقے سے ملے تھے نہ آپ ملیں گے. تو بہرحال آپ جیسی بھی یہ گفتگو کر رہا ہے اس کا میرا خیال میں کوئی اثر نہیں ہوگا. اچھا بیگ صاحب, ایک سازش تو اور بھی ہمیں جو ہے وہ نظر آ گئی, وہ آپ کے بھی سامنے ہے کہ بشرا بی بی کی کہانی آپ نے دیکھ لی, ایک آڈیو ان کی سامنے آ گئی. تو وہ ابھی جو جس سازش کا ذکر عمران خان کر رہے تھے, تو اس سازش کا تو جب وہ پردہ وہ نقاب اترا ہے تو اندر سے تو یہ بشرا بی بی کی جو ایک سازش سامنے آئی ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ صدیق صاحب اس عورت کی بہت ساری چیزیں پکڑی جائیں گی. بیسیکلی اس نے نقاب اور جو پردہ کیا ہوا اس کے پیچھے بہت سی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں. وہ مورل بھی ہیں اور وہ فائنینشیلز بھی ہیں. یہ لوگ جعلی لبادہ اوڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پاک صاف ہیں. نہ ان کا ماضی صاف تھا, نہ حال صاف ہے, نہ انشاءاللہ فیوچر ہوگا. یہ جو انہوں نے کرپشن کی ہے جس طریقے سے, اور خان اس میں 100%. ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کرپشن ہو رہی ہو, اربوں خربوں آ رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہ چلے, اور آپ ہی کے بل بوتے پہ انہوں نے سب کچھ کیا. تو وہ خاتون کی تو بہت سی چیزیں آئیں گی آگے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو حکومت وقت ہے, جس طرح عمران خان اداروں کو للکار رہا ہے اور ان کو خلاف آئین جو ہے وہ مطالبہ کر رہا ہے ان سے کہ وہ یہ اس حکومت کو ہٹا دیں, فارغ کر دیں, تو عمران خان کو کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, مقدمہ ہونا چاہیے کہ وہ آئین توڑنے کی دعوت دے رہا ہے اور اداروں کو کمزور کرنے کی بات کر رہا ہے, ریاستی اداروں کو ایک طرح کی ریاستی اداروں کو اشتعال دلا رہا ہے. تو اس پہ عمران خان اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کو پکڑ میں نہیں آنا چاہیے؟ بالکل ہے جی. اور میرے خیال میں وہ یہ ساری جو اتحادی حکومت ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے, جو اس کے کرپشن کے اور جو اس کے مس ڈیڈز ہیں اس کو کس طرح لے کے قانونی طریقے سے اس پہ ہاتھ ڈالا جائے. میرے خیال میں آنے والے دنوں میں یہ اریسٹ بھی ہوگا, اس کی ساری چیزیں بھی نکل آئیں گی. یہ صرف یہ جلسے جلوس اور بیان بازی ان کو ڈرانے کے لیے کر رہا ہے, لیکن اس کا یہ فارمولا چلے گا نہیں. یہ اپنے خلاف خود ایویڈنس پیدا کر رہا ہے, یہ اپنے خلاف خود کیسز کے لیے مواد دے رہا ہے. تو آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کہ یہ ایک دفعہ جیل چلا گیا, پھر نہ وہاں پوڑی ملنی ہے نہ کوئی اور چیز ملنی ہے, تو اس کا تو حالات خراب ہو جائیں گے. اچھا بیگ صاحب, اب پچھلے دنوں آپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا اور اس کے بعد اس کے اوپر تبصرے بھی شروع ہو گئے کہ آپ نے اس ٹویٹ میں یہ کہا تھا کہ جو امریکی
नायब वज़ीर ख़ारजा हैं डोनाल्ड लू, उनसे इमरान खान ने माफ़ी मांगी है। और जो अब्दुल्ला रियाड़ हैं, इनके ओवरसीज़ चैप्टर के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने उनसे बाकायदा मुलाकात की और इमरान खान का पैगाम पहुँचाया है कि लेट्स मूव फारवर्ड, माजी को भूल जाएं। तो अभी उसी के ऊपर ख्वाजा आसफ ने भी कल पूरा एक बयान जारी किया है। तो ये जो एक नई पॉलिसी शिफ्ट आई है इमरान खान की, जो उसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? देखें, वो बयानिया तो अब आप देखें, इसकी खुद ही उस इमरान ने नफ़ी कर दी है। और ये जो इसके जो लोग वाशिंगटन में या जिनके राब्ते हैं पीटीआई के लोग हैं, वो तो ये बावर करवाने के लिए कोशिश करें कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये चीज़ होती है, लेकिन अमेरिकन्स जो है बिला वजह उनका जिक्र करना, उनका नाम लेना, साजिश में इन्वॉल्व करना, वो खासे खफा है कि ना हमारा कोई तल्लक था। फिर ये कहता है मुझे 1 साल पहले से पता था कि मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बन रहा है और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं, इसीलिए मैं उस वक्त के DGISI को भी रोकना चाहता था। ये खुद बता रहा है कि मैं ISI के ज़रिए अपोजिशन को कंट्रोल करना चाहता था। तो बीच में अमेरिकन साजिश कैसे आ गई? ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये सदीक साहब, ये नवंबर से चल रहा है। और मैं, अगर आप मेरे पुराने वीलॉग्स या टीवी प्रोग्राम निकाल के देख लें, मैं इनको कह रहा था नवंबर में एक पोस्टिंग हुई तो खान साहब के हालात बदल जाएंगे, क्योंकि उस वक्त के जो DGISI थे वो हर चीज़, हर काम, हर गलत ख्वाहिश इनकी और इनकी बेगम की वो पूरी कर रहे थे, जो कि मैं समझता हूँ कि रियासत के अदारों को ऐसा नहीं करना चाहिए। सियासत को सियासतदानों के लिए छोड़ देना चाहिए। अब खान साहब अकेले हुए, वो स्पोर्ट ख़त्म हुई तो पागल हो गए और रोज़ कहते हैं जी मेरी मदद करो और इस करप्ट टोले को निकालो। भाई क्यों निकालें? वो जो करप्ट टोला है, आप कोई आसमान से उतरे थे? आपकी तो बीवी ने जो करप्शन की, जो आपकी फराग गोगी ने करप्शन की है, वो आपको नज़र नहीं आती। और जो जिसको आप करप्ट टोला कह रहे हैं, उनके बारे में जो भी आपने प्रोपेगेंडा किया, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में तो आपने कुछ प्रूफ नहीं किया। और उनको जो वोट मिले वो पाकिस्तानियों ने दिए, वो इंडिया ने तो नहीं दिए। तो लिहाजा ये कहना कि जी वो गलत है और मैं सच्चा हूं, आपकी सच्चाई भी लोगों के सामने आ चुकी हुई है और मजीद आ जाएगी। जी व्यूअर्स, आपने मोहसिन बेग साहब की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने वाज़ेह अंदाज में इस इत्तेहादी हुकूमत से भी मुतालबा कर दिया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ना सिर्फ कार्रवाई हो, उनको पकड़ा जाए, जिस तरह वो रियासती इदारों को इश्ताल दिला रहे हैं और ख़िलाफ़ आइन मुतालबा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो सिर्फ बुशरा बीबी की एक ऑडियो आई है, लेकिन उनके नकाब के पीछे करप्शन की और लंबी लंबी स्टोरीज़ हैं और इन सब स्टोरीज़ का इमरान खान को पता था। अपना ख्याल रखें। MGB TV देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।